إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ماہ محرم داخل ہو چکا ہے جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے. آج رؤیت ہلال کے حساب سے 4 محرم ہے، جبکہ تقویم میں کیلنڈر میں حتیٰ کہ تقویم القرآن میں 5 ہے، تاکہ آپ سب کے ذہن میں رہے کہ کیلنڈر پر اعتماد نہ کرنا، رؤیت ہلال پر اعتماد کرنا، تاکہ یوم عاشورہ اور اس سے ایک دن پہلے والا روزہ یوم تاسوعہ یہ صحیح وقت پر آ سکے. اور یوم عاشورہ آئندہ جمعرات کو آ رہا ہے، تو تاسوعہ یا 9 کا روزہ اس سے بھی ایک دن پہلے بدھ کو. یہ یوم عاشورہ کیا ہے اور یہ سلسلہ کب سے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہاں یہودی روزہ رکھتے ہیں. یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیا ہے؟ ما ھذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے کہ جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا، کہنے لگے ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے. انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، اسی دن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دلائی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، اور کہتے ہیں فَنَحْنُ نَصُومُهُ، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی تم تو محض امتی ہو، اور میں تو امتی نہیں بلکہ نبی ہونے کے اعتبار سے اس صف کا شخص ہوں جس شخص میں موسیٰ علیہ السلام تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون تھا. اگرچہ ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول، یہ انبیاء کرام کی ایک لڑی یا کڑی، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات دیے، بعض کو بعض فضیلت دی ہے. اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء جو ایک متکلم ہی روایت کے روح سے ہیں، ان سب میں سے افضل ترین نبی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرمایا کہ میرا تم پر، میرا تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حق زیادہ ہے،
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، خود روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ماہ محرم اور اس کے اندر یوم عاشورہ، یوم عاشورہ جس کو کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑ کر آج جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ ماہ محرم کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر حرمت والا نہیں ہوا، بلکہ یہ تب سے حرمت والا ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے۔ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 36 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان بنائے تو اس وقت ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، مہینوں کی تعداد 12۔ یہ میں بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں مختلف مواقع پر مختلف مناسبات سے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیلنڈر اس وقت بنا دیا جب زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ 12 مہینے تب سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بات کو یہاں ختم کر دیا کہ وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق احسن ادا فرمائی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں۔ وہ کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور 4تھا مہینہ ہے رجب جس کو رجب مضر بھی کہا گیا، اور مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادی ثانی یا جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے وہ رجب۔ یہ 4 مہینے محرم، 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے عزت و کرامت والے ہیں، لیکن کب سے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا انداز، لوگوں کو سمجھانے کا انداز، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا رجب و مضر، آپ چھوڑ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی رجب سمجھتا، کوئی رجب مضر کے نام سے سمجھتا، یہ 2 نام ان میں معروف تھے، مضر قبیلہ اس کی طرف یہ منسوب کیا جا رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ ساتھ ہی فرمایا الذی بین جمادہ و شعبان، کسی کو شک نہ گزرے کہ وہ رجب کون سا مہینہ ہے۔ رجب وہ جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے سمجھانے کا یہ آسان ترین کر کے بات کو سمجھانے کا انداز کئی مثالوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال صرف اور ہے، صحیح بخاری میں مشہور و معروف حدیث ہے جو دیگر کتابوں میں بھی ہے، ان للہ 99 اسما، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے، کیونکہ آپ تو یہاں گنتے رہتے ہیں نا، پیسے گننے ہیں، نوٹ گننے ہیں، کبھی کسی اور چیز کی گنتی بھی کرنی پڑ جاتی ہے، تو واحد ثلاثہ میہ الف الفلین، آج کل تو لوگ ملینوں تک عربی میں گن لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے 99 نام، اور آگے کیا فرمایا 100 الا واحدہ، ایک کم 100۔
اگر کسی کو 99 کی سمجھ نہ بھی آئے تو ایک کم 100 کا نوٹ معروف، 100 کا عدد معروف۔ جسے 99 کی سمجھ نہیں ہو، یہ یقینی بات ہے کہ 99 آج بھی آپ کہیں کسی چھوٹے دیہات میں چلے جائیں، کہیں 99 تو پوچھیں گے وہ کیا ہے۔ ایک کم 100 کہیں فوراً سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنے صحابہ کو اس انداز سے بتایا کہ کوئی شبہ نہ رہے، کوئی اشکال نہ رہے۔ مئۃ الا واحد۔ اسی طرح یہاں فرمایا رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ اب یہ 4 مہینے بھی حرمت والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ 12 مہینے بنائے، 4 کو حرمت دے دی، ان میں سے 2 گزر چکے ہیں، تیسرا اب شروع ہوا ہے۔ حرمت والا مہینہ ہے، کرامت والا، عزت والا مہینہ ہے، اور اس کو ہم نے سوگ کا مہینہ بنا دیا۔ ایسے پیمانے پلٹے، کپڑے کالے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن منہ بھی کالے اور ان کا انجام بھی کالا ہوگا۔ پورا مہینہ، بلکہ اس سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں کپڑے سلانے اور کپڑے بنانے، خریدنے۔ حتیٰ کہ ہمارے تاجروں کو بیماری ہے، تاجروں کو عادت ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مال اکٹھا کر کے رکھ دیں گے اپنی دکان پہ کہ آج کل یہ بکے گی۔ ان دنوں میں کپڑے کے تاجر کالا کپڑا خرید کر اپنی دکانوں میں رکھتے ہیں۔ سارا سال کالا کپڑا بیچیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کالا کپڑا پہننا حرام نہیں، لیکن ماتم حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے محرم میں اگر آپ کالا کپڑا بیچیں گے تب بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ کچھ اور مواقع پر آتا ہے۔ سارا سال آپ جو کاغذ بیچتے ہیں بیچتے رہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈیوں والا کاغذ اور وہ ڈور بیچیں گے تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا۔ ایک واقعہ یقیناً پیش آیا جو بڑا المناک ہے، بڑا اندوہناک ہے، بڑا غم دینے والا امت اسلامیہ کے لیے انتہائی المناک واقعہ ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے؟ آپ صرف یہی دور نہ جائیں، ہم نہ خلفاء کے نام لیتے ہیں نہ پہلے انبیاء کے، کیا نانا بڑا تھا یا نواسا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 1400 سال گزر رہے ہیں، 1400 سال گزر رہے ہیں، ان کا رونا پیٹنا بند نہیں رہا، ان کا ماتم ختم نہیں ہو رہا، اور ماتم کے نت نئے انداز۔ جیسے ہمارے عید میلاد منانے والوں نے بڑے اسٹیپ لیے ہیں نا، اور بالآخر بہت بڑا کیک آ گیا، بڑی چھری آ گئی، بڑی داڑھی والا مولوی آ گیا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ باقاعدہ پڑھا گیا۔ ہمارے بھی کیا کہتے ہیں، ہم بھی کسی سے کم نہیں، لیکن اس پارٹی نے تو حد کر دی۔ میں کبھی کبھی پہلے بھی ذکر کرتا ہوں، آج بھی لگے تو ذکر کر دوں کہ انہوں نے کبھی ماتم کیا، کبھی چھریاں چلائیں، کبھی آگ پہ چلنے کا کھیل کھیلا، ڈرامہ کیا، اور پچھلے غالباً 2 سال ہوئے ہیں، ایک ذاکر اپنے ممبر پہ، اونچا ممبر تھا، وہاں کھڑا اپنا کام کر رہا ہے، جوش میں آیا، اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہے۔ کیسا ذاکر اور کیسا مولوی جسے جوش میں ہوش بھی نہ رہے کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، ایسے اونچا ممبر ہے۔ یہاں پہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا واز کر رہا ہے، اور واز کے دوران جوش میں آیا، سامنے قریب ہی پنکھا تھا جو چھت کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ وقت ذرا کوئی ٹھنڈا تھا، پنکھا کھڑا تھا،
چھلانگ ماری، جمپ مارا اور جا کے پنکھے کو پکڑ لیا، ٹانگیں بھی پھر پنکھے کے پروں پر لٹکا۔ کیا دین ہے یہ، کیا عبادت ہے یہ، اور کیا علم ہے یہ۔ اپنے لوگوں کا میں ذکر ذرا اس وقت کم کروں گا کیونکہ ہمارے بالکل کسی سے کم نہیں۔ اتنی عجیب و غریب حرکتیں اس وقت دین میں داخل کی جا رہی ہیں، عجیب قسم کے ڈانس، مولوی اتنی داڑیاں، سر پہ ٹوپیاں، ڈانس کر رہے ہیں، اور کہیں عجیب قسم کا کسی کو راشا ہوا ہے۔ آپ بھی وہ دیکھتے ہوں گے، شرم آتی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر غیر مسلم کیا کہیں گے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کس اسلام پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اس چھوٹی سی ٹولی نے اس مہینے کو غم و ناک کا مہینہ بنا کر، اور وہ ٹولی چھوٹی سی ہے۔ آپ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اگر شیعہ کو سنی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو آٹے میں نمک برابر ہوگا یا نہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ہیں، لیکن سارے آٹے کو انہوں نے اپنے رنگ میں رنگ رکھا ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو نجات دی فرعون سے۔ کرنا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا، قوم نے روزہ رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شیعہ ہو سنی ہو، آپ کو محرم میں سبیلے لگائے ہوئے ملیں گے۔ محرم میں 10 تاریخ کو بھی، 10 تاریخ کو یہ پانی کی سبیل ہے، یہ اسکنجبین کی سبیل ہے، یہ دودھ کی سبیل ہے، یہاں بریانی بٹ رہی ہے، اور حلیم تو بڑے اسپیشل انداز سے اس دن پکائی اور کھلائی جاتی ہے۔ بلکہ گلیوں میں پہلے سے بچے اپنے کپڑے جھولیاں بنا کے لے کے پھر رہے ہیں کہ یوم عاشورہ کی حلیم کے لیے چندہ چاہیے۔ بڑی 11ویں کے لیے بھی چندہ لے کے ہیں، ہمارے بھی لیتے ہیں بڑی 11ویں۔ ایک ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے، اور سال کے بعد ایک کوئی بڑی 11ویں ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو بھی چندہ لیتے ہیں، اور یہ 10 والے بھی مہینہ پہلے 15 دن 10 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، چندہ دیجئے حلیم۔ اور حلیم ہی کے بارے میں آپ نے کوئی سنا ہوگا، ہمارے بڑے معتبر عالم ہیں، انہوں نے ایک بعض میں کہیں کہہ دیا ہے کہ حلیم نہیں کہنا چاہیے، یہ اصل میں دلیم ہے۔ اصل لغت میں یہ لفظ دلیم ہے، حلیم نہیں کہنا چاہیے۔ اور پھر وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ حلیم تو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے، اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ کہی ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنی حلیم نہیں، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے یہ نام ہے الحلیم۔ جیسے عزیز بھی اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، لیکن العزیز، عزیز ہمارے ہوتے ہیں نا، نام بھی عزیز ہوتا ہے، عزیز اللہ خان، یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارا عزیز ہے، معروف لفظ ہے۔ العظیم، عظمتوں والا، یہ عظیم مسجد ہے، یہ عظیم عمارت ہے، یہ عظیم شخصیت ہے۔ رشید، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے رشید بھی ہے، لیکن الرشید ہے، رشید صرف نہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت کے کئی نام ہیں جو الف لام کے بغیر ہیں، وہ انسانوں کے لیے ہیں، اور قرآن کریم میں اس چیز کی گواہیاں، شہادتیں، دلائل موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تو بد فطرت قوم تھی، وہ بھاگی آئی۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے، قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے، لوط علیہ السلام نے فرمایا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے کہ میرے مہمان ہیں اور تم چڑے دوڑے آ رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی رشید کا لفظ بغیر الف لام کے
لوگوں کے لیے. الیس منکم رجل رشید. لہذا اتنی مجبوری نہیں ہے کہ کھانے والی چیز ہے حلیم ہے اس کو حلیم نہ کہیں، حلیم کہہ لیں، لیکن الحلیم اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں سے. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حرمت والے مہینے میں روزہ رکھیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے یا سبیلیں لگانی چاہیے؟ بریانی کی سبیل، حلیم کی سبیل، دودھ کی، پانی کی، اسکندرین کی. کس طرح کے ہم اہل سنت ہیں؟ وہ تو لگاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی شامل ہیں. اور صرف اسی ایک دن میں نہیں، ہمارے یہاں تو 22 رجب کو بھی کچھ کام کرتے ہیں. 27 رجب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے معروف ہے نا. 22 رجب آپ کو معلوم ہے کیوں معروف ہے؟ 22 رجب کو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے کنڈے. امام کی طرف پتہ نہیں کیوں منسوب کر دیا. امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے چھوڑ دیجیے. آج کل کنڈے تو شاید ملے نہ ملے. پیالیاں، چھوٹے چھوٹے برتن، کھیر پکا کے، حلوہ پکا کے، سوئیاں پکا کے، میٹھی سوئیاں پکا کے تقسیم کر رہے ہیں. کریں امام جعفر صادق کے یہ کنڈے ہیں یا نیاز ہیں. 22 رجب کو تاریخ شاہد ہے کہ امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ عظیم انسان، خاندان نبوت کے فرد، آل سادات میں سے ایک، لیکن 22 رجب کا ان سے کوئی تعلق نہیں. نہ پیدا ہوئے، نہ فوت ہوئے، نہ شادی ہوئی، نہ کوئی اور کام. تو پھر کیوں منا رہے ہیں؟ شیعہ کی دیکھا دیکھی. شیعہ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور بہت پہلے نہیں، یہ تھوڑی دیر ہوئی شروع ہوا ہے، ہمارے ہندوستان میں شروع ہوا. لکھنؤ میں اور لاہور میں، تھوڑا ادھر اور تھوڑا ادھر آج، لیکن اس وقت تو ایک ہی تھا نا. یہ ہندوستان میں شروع کی گئی رسم انگریزوں کے زمانے میں شیعہ نے شروع کی. آج دیکھو آپ کو شیعہ کی طرح اپنے سنی بھی نظر آئیں گے، وہ بھی کنڈے بھی کر رہے ہیں 22 رجب کو. اب یہ 10 تاریخ آئے گی، اہل سنت کا، اہل سنت کی طرف سے تعزیہ بھی نکالا جاتا ہے. وہ تو نکالتے ہیں. شیعوں کے تعزیہ سے بڑا تعزیہ سنیوں کا ہوتا ہے. ہم کس طرح کے سنی ہیں اور کس، اس سے سنی سنائی والی بات ہی لگتی ہے، اہل سنت کے حوالے سے نہیں. سنی سنائی والے مسلمان ہیں. شیعہ کی سنی ان کے پیچھے لگ گئے، عیسائیوں کی سنی ان کے پیچھے لگ کے بٹرے میں شروع ہو گئے. ہندوؤں کی سنی، بہت ساری باتیں ہمارے یہاں ہندوؤں والی، سکھوں کی سنی، یہودیوں کی سنی. ہم سنی سنائی کی سنی ہیں. اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، صحابہ کرام نے روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. ہمیں اس دن سبیلیں لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. روزہ رکھنا شکر ہے، نعمت کا شکر. ہمارے یہاں ایک دن پہلے ایک موضوع تھا پورا کہ شکر کیا ہے. ہمارے یہاں شکر کا طریقہ ایک ہی ہے. نعمت آئی اللہ کی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اور بات ختم ہو گئی. شکر کرنا، حالانکہ شکر اتنا نہیں ہے. شکر کا معنی ہے کہ اپنے اعضاء کے ساتھ، شکر دل کے ساتھ، شکر زبان کے ساتھ، شکر اعضاء کے ساتھ عبادت کی شکل میں. نوافل پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو. روزے رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ آپ کے سامنے اس وقت واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم نے شکرن للہ روزہ رکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب یہاں تو کہہ سکتا ہے کہ تم 9 کی بھی بات کر رہے ہو. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور مسند امام احمد، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ روزہ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرا دے. یوم عاشوراء کا 1 دن کا روزہ
ایک سال کے گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 10 محرم تو وہ دن ہے جس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، یہودی عیسائی اس دن کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور آپ بھی روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، مسند امام احمد کے الفاظ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَإِنْ كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ اللَّهُ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا اللہ نے چاہا اگر اگلا سال آیا تو میں کیا کروں گا، سمن اليوم التاسع، ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ہمارا دین اصل میں کسی کی پیروی کا دین نہیں، ہمارا دین کسی کی تقلید کا دین نہیں، ہمارا دین اتباع کا نام ہے۔ انبیاء کرام کے یہاں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں، لے لی، اور اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ لینی ہے تو اس کی شکل میں تھوڑا سا فرق کر دیا۔ روزہ رکھنا اللہ کا شکر۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ہمارے بھی نبی ہیں، اطاعت ہم پر نہیں، لیکن ہم انہیں بھی نبی مانتے ہیں، اور ہم بھی روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تشدید یعنی پوری تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میں اگلے سال ضرور 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ 10 کا رکھا سنت ہو گیا، 9 کا رکھنے کا ارادہ فرمایا ہمارے لیے وہ بھی سنت ہو گیا۔ اور بہت سارے صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 کا اور 10 کا رکھو، 9 کا رکھو، 10 کا رکھو، 9 کا رکھو، 10 کا رکھو۔ ہمارے کچھ علماء اٹھے ہیں، کچھ، انہوں نے اس حدیث کو اپنے رنگ میں رنگ لیا، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، 10 کا ضرورت نہیں ہے، صرف 9 کا۔ معقول بات لگتی ہے، صرف عقل کے اعتبار سے کہی۔ موسیٰ علیہ السلام رکھیں 10 کا، ان کی قوم رکھے 10 کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے 10 کا، امت کو حکم دیا 10 کا، اور ہم کہیں کہ صرف 9 کا رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت اس انداز سے کی کہ 10 کا اور 9 کا بھی، اور صحابہ کرام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کے آثار موجود ہیں، 9 کا 10 کا، 9 کا 10 کا، ایک نہیں کئی آثار ہیں۔ ہم اپنی سمجھ کو، ہمارے کئی آج کل پاکستان انڈیا میں لوگ ہیں، اپنی سمجھ کو صحابہ سے بھی اعلیٰ اور کہیں کہیں تو لگتا ہے کہ یہ نبی سے بھی زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نعوذ باللہ اتنا اچھا سمجھ میں نہیں آیا جتنا ہمارے ان چند مولوی کہیں، مفکر کہیں، کیا نام دیں۔ شکر کا معنی زبان سے شکر، دل سے شکر، اعضاء سے شکر، اور روزہ شکر ہے، شکر کرنا چاہیے۔ ایک اعتراض یہ کہ 9 کا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کے لیے یہ 9 کا روزہ رکھا۔ اور ایک اعتراض کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، بلکہ نجات ملی، فتح ہی سمجھا جائے گا، نجات ملی، تو ہمارے دین میں تو بہت ساری فتوحات اور بہت سارے انتصارات اور بڑی کامیابیاں موجود ہیں، بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ واقعہ بدر کا 313 مسلمان، ہزاروں کفار، پہلا معرکہ حق و باطل، اللہ رب العزت نے تھوڑے سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اگر ہم کہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ رکھا جائے تو اب وزن کر کے دیکھیں کہ یہاں وزن کس کا بنتا ہے۔ غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ احزاب
احباب ہے، کتنے غزوات ہیں، اور پھر بعد میں امت اسلامیہ میں بڑے بڑے غزوات آئے، ان غزوات پر ہم کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ بس ہو سکتا ہے نا آدمی کہ ان کی فتح ہو گئی تو انہوں نے روزہ رکھا، ہمیں بھی روزہ رکھنے کا کہا، ہمارے یہاں ایسے واقعہ۔ تو ان حضرات کے لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے تو ان کے لیے عرض ہے کہ ہمارا دین محض استحسانات، کہیں کوئی اچھی بات لگی تو کہا کہ کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کی یا نہیں کی میں کر لیتا ہوں، ہمارا دین یہ بات نہیں مانتا۔ ہمارا دین پہلی امتوں کی تقلید کو نہیں مانتا، ہمارے دین میں اتباع ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیز ان دو چیزوں، دو کتابوں میں آ جائے، آمنا و صدقنا، ہمارا دماغ کیا کیا سوچے گا، کیا کیا کرے گا، کن کن چیزوں کو عبادت مانے گا، ان چیزوں کا اسلام میں چلن ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے دین میں اتباع ہے، ابتداء یعنی بدعت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان دو روزوں کا رکھتے ہیں، رکھیں گے، رکھنا چاہیے، رکھیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور غزوہ احد، بدر، حنین، احزاب، کسی بھی غزوہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا، ہم ایسا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 10 محرم کو دن کو روزہ، رات کو جیسے کوئی پہلے عبادت کر رہا ہے اسی طرح، کوئی اسپیشل نہیں ہے۔ ہمارے دن کو روزہ رکھتے نہیں، لیکن رات کو بھی محنت کرتے ہیں۔ دن کو سارا دن بریانی کھاتے، دودھ پیتے گزار دیتے ہیں، دن کو سارا دن حلیم کھاتے گزار دیتے ہیں، ناچتے پیٹتے کوٹتے۔ شیعہ کے ساتھ کئی سنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے سنی کو ماتم کرتے دیکھا ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہے۔ دیہاتی ماحول میں شیعہ سنی کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں ان کے جتنے جلسے ہوتے ہیں سب میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ان کا وعظ ہو رہا ہے، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور وہ ماتم کر رہے ہیں، یہ ہلکا پھلکا ماتم سنی بھی کر لیتے ہیں۔ اب بڑے بڑے ماتم جو نکل ہے نا، پنکھے پر کون سنی لٹکے گی؟ ہمارے سنیوں کا انداز تھوڑا مختلف ہے، زمین پہ راشا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے مولویوں میں بہت ہے، ڈانس کر رہے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور ایک میں نے ہمارے سنیوں کا جلسہ ہوتے دیکھا، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے والے جلسہ کر رہے ہیں، یہ ٹینٹ کے نیچے، بڑے ٹینٹ کے نیچے جلسہ ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے پلر ہیں، بانس ہیں بڑے بڑے۔ اب وہ پہلے نیچے عجیب و غریب بندروں جیسی حرکتیں کر رہا، پھر آہستہ آہستہ بانس پہ چڑھنا شروع۔ اب اس بانس کا منہ بریلی کو کر دیتا تو کہتے ہیں بانس بریلی کو۔ کیسی عجیب و غریب حرکتیں ان کے یہاں موجود ہیں۔ دن کو یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ سارا جانتے ہیں، دن کو کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اپنے گھر والوں کو کھلا کھلاؤ اس دن۔ بہت ساری ضعیف احادیث ہیں۔ عاشورہ محرم کے بارے میں آپ ان کا تذکرہ کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا اردو نیوز میں جو آج کل بند ہو گیا ہے، ملا مضمون تو انشاءاللہ ان دنوں میں وہ بھیج دیں گے۔ کہتے ہیں گھر والوں کو کھلا کھانے دو ان دنوں میں، خاص طور پر عاشورہ میں، ان کے لیے، بچوں کے لیے ٹافیاں، چاکلیٹ، یہ وہ عام کرو، بیویوں کو بھی چاکلیٹ ٹافیوں پہ ٹرکھا دو، گھر میں اچھے کھانے پکاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ رات کو کھانا، دن کو تو ظاہر ہے کہ بازار سے مل گیا، رات کو اپنے گھر میں کھانا کھانا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کریں گے، بلکہ ان کے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو یہ اپنا دین بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، جن میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ رات کو قیام کرنا ہے۔ قیام عام ٹھیک ہے، لیکن اس کو لیلۃ القدر کی شکل بنا دیا جائے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بخور کرنا، خوشبوئیں بانٹنا اور کرنا، سرما اسپیشل لگانا، روزانہ لگائیں تو سنت ہے یا نہیں؟ رات کو روزانہ سرما لگائیں، سنت ہے۔ سارا سال نصیب نہیں ہوا، 10 تاریخ کو سرما لگائیں، کہتے ہیں سارا سال آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں۔ مہندی لگاتے ہیں اور شمع جگاتے ہیں،
چراغاں کرتے ہیں یا نہیں؟ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے یہاں موجود ہیں. اور پھر ساتھ ہی زیارت قبور، قبرستان کی زیارت جو ہے وہ ضروری سمجھ جاتی ہے، جبکہ ان دنوں کے ساتھ 12 ربیع الاول ہو ہماری اہل سنت والی، یا 22 رجب ہو ان والی اور ہمارے والی، چاہے 27 رجب ہو لیلۃ المعراج، چاہے لیلۃ القدر ہو، چاہے یہ 9 اور 10 کی رات، کسی رات میں اسپیشل قبرستان میں جانا ثابت نہیں. اس رات میں باقاعدہ قبرستان جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ یہ جتنے کام ہیں یہ کوئی دین سے نہیں لیے گئے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں، تو کہاں سے آئے؟ ان کے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں اور یہ کریں گے، کیونکہ بڑے ہمارے کرتے رہے ہیں. اور ہمارا دین عموماً یہی ہے کہ جو ہم نے اپنے بڑوں سنیوں میں بھی معروف ہے. آپ کسی کو نماز کا مسئلہ بتائیں نا کہ بھئی یہ ایسے نہیں ایسے ہے، بیٹھو جی ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن و سنت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کافی ہیں. اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 104 میں بڑے بہترین انداز سے سمجھایا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر لوگوں کو کہا جائے کہ آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، چھوڑو جی ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے. اور یہ بات عموماً آپ سنیں گے، تھوڑی سی آپ تاکید زیادہ کر دیں گے فٹ سے گلے پڑ جائیں گے، کہیں گے چھوڑو بھی، کیا ہمارے باپ دادا یہ اور وہ تھے؟ آپ کے باپ دادا وہ یہ نہیں تھے. آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے آباء و اجداد اگر وہ جاہل تھے تو جاہل ہی رہو گے، گمراہ تھے تو گمراہ ہی رہو گے، تم تو اپنے اپنے صحیح راستہ تلاش کر دو. یہ بات آگے ہی اسی آیت میں 104 میں مائدہ کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی. اور وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگر ان کے ماں باپ کچھ نہیں جانتے، نہ وہ ہدایت پر ہیں، تب بھی یہ انہی کی مانیں گے. اور انہی کی مانتے آ رہے ہیں لوگ، آباء و اجداد کے دین پر چلتے آ رہے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہم اپنے باپ باپ کے دین پر ہیں، تم کون سا دین لے کے آگے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیے جاتے ہیں جبکہ ان کا کرنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں، ثابت نہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں مختصر انداز سے آپ کے سامنے آ گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس دین کا حصہ نہیں ہے وہ مردود ہے. رد کا معنی مردود. یہ صحیح بخاری مسلم ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے. اللہ رب العزت نے اس 10 محرم کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ عزت ہمیشہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو دیتا ہے. کامیابی اور فتح بالآخر اہل ایمان کو ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو ملی نہیں ملی. اور وہ کون ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان کے قتل و غارت کے درپے ہیں؟ اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، اور معمولی بادشاہ بھی نہیں. سورہ نازعات میں اللہ رب العزت نے اس کی سورہ نازعات کی آیت 24 ہے، اللہ رب العزت نے اس کا قول نقل کیا انا ربکم الاعلی فحشر فنادى
فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو اکٹھے کیا، جمع کر لیا، اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی کہ تمہارا اعلیٰ رب میں ہوں۔ اس بدبخت سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو نجات دلائی۔ رب کہلانے والا بھی ناکام ہو گیا، کامیابی کس کو ملی؟ اہل ایمان کی۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی ہے، ایک کلپ ہے چھوٹا سا، ایک آدمی کسی گیٹ کے سامنے کھڑا ہے، بڑا گیٹ ہے جس میں سے 2 3 4 گاڑیاں گزرتی ہیں، اس طرف اور اس طرف بڑے بڑے اسٹیچو ہیں جس طرح کے اس کی فرعون کی پڑی ہے نا ممی، اس طرح کے اسٹیچو بنے ہوئے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی فرینچ لوگ ہیں، کچھ ڈیزائن بڑا اسپیشل سا، ان کے سامنے کھڑا ہو کے ایک آدمی عربی ہے، آدمی ہمارا ہے لیکن عربی تھوڑی جانتا ہے، یہاں سے کیا ہوا؟ ان فوٹو کو دیکھ کے کہتا ہے ہاں انت تقول انا ربکم الاعلی تعال عندنا حتک حارس سمجھتے نا، گیٹ کیپر، کہتا ہے تم کہا کرتے تھے کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، آؤ اب تمہیں اپنے گھروں میں ہم گیٹ کیپر بنائیں گے، یعنی گیٹ کیپر بنا دیا۔ اتنی سخت پاور والا، بلکہ یوں کہیں کہ سپر پاور والا، اس وقت سپر پاور وہ تھا، اللہ رب العزت نے اسے غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو سپر پاور نہیں تھے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ کامیابی ہمیشہ اہل ایمان کی ہے، یہ اللہ رب العزت کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور اسی واقعہ میں بہت سارے دروس اور بہت ساری عبرتیں موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ میں کہ اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو سچ کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء سے وعدے کیا ہے نا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اہل ایمان کی بھی اور انبیاء کی بھی مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اور دنیا میں اللہ ہمیشہ مدد کرتا آ رہا ہے۔ 313 کیا ہوتے ہیں؟ 313 لوگ تھے لیکن اہل ایمان تھے، ادھر ہزاروں کی تعداد میں مشرکین کا لشکر تھا، اللہ رب العزت نے مدد کی۔ اسی طرح آپ کسی بھی بڑے غزوہ کو لے لیں، کسی بڑے جہاد کو لے لیں، کسی بڑی لڑائی جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی، آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی لیکن غلبہ بالآخر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دیا۔ یہ پہلی آیت سورہ غافر حامیم سجدہ اس کی 15 ہے، اور دوسری آیت سورہ یونس میں آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو نجات دیں گے۔ غزوہ احد میں ایک مرتبہ گڑبڑ ہو گئی نا، صحابہ کرام بھاگ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، اور یہ شور مچ گیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ لیکن اسی میدان میں اللہ رب العزت نے بالآخر فتح کس کو دی؟ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو۔ کبھی چھوٹی موٹی ہار آ بھی جائے تو بالآخر جو فتح ہے وہ مسلمانوں کی، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم انبیاء کی مدد کرتے ہیں اور ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے، یعنی صرف نبیوں کی نہیں بلکہ مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ فرعون ہے، اس کے بعد اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری قومیں آئیں، بعض قوموں نے تو یہاں تک کہا من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون ہے؟ یعنی ہر کوئی اپنے وقت کا سپر پاور کہلوانے والا، ہم سے بڑا کون ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جب تک چاہا ڈھیل دیے رکھی، اور جب پکڑنا چاہا، رشیا بھی تو ایک وقت میں یہ الفاظ کہنے کے قابل تھا یا نہیں؟
سپر پاور. ایک چھوٹا سا افغانستان ہے، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اتنے بڑے رشیا کا. ان میں افغانیوں کے ساتھ مسلمان مجاہدین تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ملک تو افغانستان ہی ہے نا. اللہ رب العزت ہمیشہ اہل ایمان کو فتح دیتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب پکڑ لے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، کہیں جانے کے لائق نہیں رہتا، پھر اللہ اس کو قابو کر لیتا ہے. ان بطش ربک لشدید، اور اللہ اگر پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ پھر بہت سخت ہے. ایسی نہیں کہ پنجے سے آ کے کوئی نکل جائے گا، پنجے سے آ کے بھاگ جائے گا. دنیا میں تو ہم پنجے میں آئے ہوئے نکل جاتے ہیں، پنجے میں آئے ہوئے جیلوں سے نکل کر آدمی دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. قتلوں کے کیس اور کس کس کیس کے نام، کیسوں سے بھرے ہوئے لدے ہوئے، دیکھتے دیکھتے ملک سے باہر آ گئے. تو یہ ہے پنجے سے نکل بھاگنا. لیکن اللہ رب العزت کا پنجہ ان بطش ربک لشدید، وہ بڑا سخت ہے. جو اس پنجے میں قابو آ گیا وہ کہیں کا نہیں رہے گا، اور وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکے گا. اس دن کے ساتھ اور اس رات کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات جوڑ رکھی ہیں، اور اس طرح ہماری زندگی میں ہر شب و روز، ہر مہینہ، ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو بھی کام سامنے آئے اس کو ماں باپ کے حوالے سے نہیں، آباء و اجداد کے حوالے سے نہیں، ہم اسے قرآن و سنت کے حوالے سے چیک کریں. قرآن و سنت سے ثابت ہے، آمنا و صدقنا، عمل کیجیے. اور اگر قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو پھر پیچھے رہیے. اس کام کو نہ کرنے میں خیال ہے بجائے اس کے کہ اس کو کر لیں. بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ ایک کام کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت. آپ یہ الفاظ غور سے سننا. ایک کام کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت، اس کا چھوڑ دینا افضل ہے. سنت تو چھوڑ دیں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا، لیکن اگر بدعت کار گزرے تو سخت گناہ گار ہوں گے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق